حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فتاح پہلوان کا مقابلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتاح کو بڑی لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ بڑا ہی زبردست، دلیر اور نامی گرامی پہلوان تھا۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت بغض و حسد رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک پہلوان نے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ کر مقابلہ اپنے نام کر لیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتاح تھا۔ بادشاہ اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتاح کو آرام کروایا، پھر اسے بلایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے کہ بات سنو، اب میں نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا تم وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے دربار میں ایک ادیب تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتاح کو یہی کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے آؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ ایک دوسری روایت میں ایسا آتا ہے کہ بادشاہ اس پہلوان کا چچا تھا، اور یہ جوان اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ جوان اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا کہ چچا جان، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مہر بہت بھاری ہے۔ جوان نے کہا جو کچھ بھی ہو مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کہا مدینہ شہر میں میرا ایک دشمن ہے، اس کا سر میرے پاس لاؤ، اس وقت میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ جوان نے کہا چچا جان، آپ کے دشمن کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اکثر لوگ اسے علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ جوان نے فوراً گھوڑے کے اوپر زین رکھی اور تیز تلوار، نیزہ اور کمان کے ساتھ راہی مدینہ ہوا۔ جب شہر کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ ایک عربی جوان نخلستان میں باغبانی و بیلچہ چلا رہا ہے۔ وہ عربی جوان کے نزدیک گیا اور کہا اے مرد عرب، کیا تم علی کو جانتے ہو؟ عربی جوان نے کہا کیا تم اس سے پہلے اس سے مل چکے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کبھی اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر عربی جوان نے کہا کہ علی سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے چچا جو کہ حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کے لیے علی کا سر لینے آیا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا مہر علی کا سر قرار دیا ہے، جو کہ مجھے بہت محبوب ہے۔ عربی جوان نے کہا کہ تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کیا علی کو جانتے ہو؟ عربی جوان نے کہا جی ہاں، ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہر روز اس کو دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا علی کیسی ہیبت رکھتا ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا۔ عربی جوان نے کہا کہ میرے قد جتنا اس کا قد ہے اور جسامت بھی میرے اندازے کے مطابق ہے۔ اس نے کہا اگر تمہاری طرح ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ عربی جوان نے کہا پہلے تم مجھے شکست دو، پھر میں تم کو علی کا پتہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے
تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت صرف میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ فتاح نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فتاح اور دوسری طرف وہ عربی جوان۔ فتاح جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا، فتاح نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا تلوار تو آپ کے پاس نہیں ہے؟ نوجوان نے فرمایا تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتاح اونچی آواز میں ہنسا اور کہا کیا تم اس بیلچے سے مجھے شکست دو گے؟ بس تیار ہو جاؤ، لگتا ہے کہ بڑے بہادر ہو۔ اگر تم اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنا بہادر ہوگا۔ شمشیر کو نیام سے نکالا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عربی جوان نے جواب دیا عبداللہ۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فتاح، اور اسی لمحے تلوار کے ساتھ عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے چشم زدن میں اس کو کندھے اور بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور زمین پر دے مارا، اور اس کی تلوار اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا۔ اچانک دیکھا کہ فتاح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ عربی جوان نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ فتاح نے کہا میں اپنے چچا کی بیٹی کا عاشق تھا، آیا تھا کہ علی کا سر اپنے چچا کے لیے لے جاؤں تاکہ وہ اپنی دختر مجھے دے، لیکن لگتا ہے کہ ابھی آپ کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا۔ عربی جوان نے فتاح کو بلند کیا اور کہا آ جاؤ، اس تلوار سے میرا سر اپنے چچا کے لیے لے جاؤ۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ عربی جوان نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں ہی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب ہوں۔ اگر میرے سر کی وجہ سے خدا کے بندوں میں سے کسی کا دل شاد ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں کہ میرا سر تمہارے چچا کی بیٹی کا حق مہر ہو جائے۔ فتاح زور زور سے رونے لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا اے علی رضی اللہ عنہ، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے، اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یا علی رضی اللہ عنہ، آیا تو تھا کہ آپ کو قتل کرنے، آیا تو تھا آپ کو ہرانے، لیکن میں خود قتل ہو گیا ہوں، خود ہار گیا ہوں۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتاح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتاح نے کہا جو منظور نظر ہو وہ نام رکھ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا فتاح، پہلے تو فتاح تھا، آج سے میں تیرا نام قمبر رکھتا ہوں۔ اور اس طرح فتاح بنام قمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام ہو گیا۔